رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو جی بند ہوتے ہیں، لیکن جہنم کے دروازے کون سے بند ہوتے ہیں یہ ہم نے سمجھنا ہے آج۔ دیکھو، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم پر دو چیزیں بند ہو جاتی ہیں، دو چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ کیا؟ کھانا پینا، اور دوسری جگہ جو لوگ شادی شدہ ہیں تو مرد اور عورت کا آپس میں جو وہ مطلب کہ میاں کا شوہر کا بیوی کے پاس جانا، بیوی کا شوہر کے پاس آنا، یہ حرام ہو جاتا ہے ہم پر۔ اوکے، یعنی شرمگاہوں کے قریب نہیں جایا جا سکتا۔ تو یہی دو وہ رستے ہیں جس کی وجہ سے شیطان اٹیک کرتا ہے۔ ایک منہ جس سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت اول فول بولتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زبان اور یہ منہ ہمیں جہنم تک لے جاتا ہے۔ وہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں جہنم میں اس زبان کی وجہ سے جائیں گی، بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کی حالت میں کھانا پینا بند کر دیا، جھوٹ بولنا بند کر دیا۔ جھوٹ تو ویسے بھی بند ہے، لیکن انسان خیال رکھتا ہے۔ تو ایک دروازہ تو یہ بند ہو گیا کہ بھائی اب اس سے نہ کوئی حرام رزق جائے گا، نہ اس سے جھوٹ بولا جائے گا، نہ اس سے غیبت کی جائے گی۔ تو یہ ایک دروازہ تو بند ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں، جب یہ دروازہ بند ہو گیا تو شیطان کو موقع ملے گا کہ منہ کے ذریعے سے کسی کو جہنم تک لے جائے؟ نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی جو آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کو بھی حرام کر دیا گیا، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو شیطان انہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، میں اللہ رب العزت سے اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت لے کر دوں گا، جنت میں گھر لے کر دوں گا۔ مفہوم ہے؟ اور وہ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے، نفس ہے۔ اگر ان دونوں کی حفاظت کر لی جائے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور شیطان انہی دو راستوں سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو ان دونوں رستوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا شوق ہمارے دل میں بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تمام انسان بے حیائیوں سے بچ جاتے ہیں، ظاہری سی بات ہے جب تمام لوگ بہت سارے حلال کام بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے، تو نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، ماحول نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ سچ بولتا ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا۔ اگر کسی سے گناہ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا۔ تو یہ تو ایک مومنین کی صفات ہے نا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بغیر ہم بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو سارے انسان کے بچے بن جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تہجدیں شروع ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی ہے، تراویح، تسبیح، اللہ کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ جنت کے دروازے ہیں نا، جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو انسان کو جنت میں لے جانے والے اعمال، مطلب کہ تبھی جنت میں جائے گا جب یہ عمل کرے گا، وہ اعمال جو کہ ہم رمضان میں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ان اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اب یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب تیسری بات کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کو رسیاں ڈال کر یا زنجیریں ڈال کر کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ بس جی اب 8 کروڑ یا 8 ارب لوگ جو ہے وہ تمہارے وسوسوں سے بالکل چھوٹ گئے، تمہاری مہلت ختم ہو گئی، تم انسان کو گمراہ نہیں کر سکو گے 1 مہینے تک۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان روزے کی حالت میں ناجائز کاموں کو بھی ترک کر دیتا ہے، جائز کاموں کو بھی ترک کر دیتا ہے بہت سارے، تو شیطان کو موقع ہی نہیں مل پاتا، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں آ پاتی کہ ایک انسان کو گمراہ کرے، اس کے نفس کو ابھارے گناہوں کے لیے۔ مجھے بتائیں، جب زبان بھی بند ہو گئی، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو گئی، اور نیکیاں کرنے کی طلب بھی زیادہ ہو گئی، تو شیطان کا اب کیا کام ہمیں گمراہ کرنے کا؟ شیطان کیوں اٹیک کرے گا ہم پہ؟ جب ہم گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، جب ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو شیطان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ شیطان کھلا ہے یا
گھوم پھر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس کے باوجود ہم سے اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھائی نہیں گئی کہ اس سے مقصود کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جب ہم یہ بات سنتے ہیں، لیٹ سپوز کہ بھائی رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ جس طرح ہمارے گھر کا کوئی دروازہ ہے وہ بند ہوگا تو بند ہوگا، کھلا ہے تو کھلا ہوگا، یا جس طرح ہم اگر کسی کو شیطان کے قید کرنے کا کیا مطلب ہے، جس طرح ہم شرارتی بچوں کو کسی کمرے میں قید کر دیتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت نے شیطان کو کسی جگہ قید کر دیا ہے؟ نو، یہ ایسی نہیں ہے ایسی بات۔ جنت کے دروازے جنت کے دروازے کھل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے 8 دروازے کھول دیے ہیں بھائی، اسے کوئی تالا لگا تھا، پہلے جنت کے دروازے بند تھے، اب اللہ جنت کے پاس گیا اور اللہ نے سارے دروازے کھول دیے، ایسا نہیں ہے۔ اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بالکل بند کر دیا ہو۔ نو، دیکھو، آپ نے یہ بھی تو سنا ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، تو کیا ماں کے پاؤں کے تلے جنت نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے؟ تو ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہوں گے؟ بھائی یہ ایک محاورہ ہے جو کہ بہت چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے آگے بچھ جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی ماں کے ذریعے سے۔ اور جس طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اوکے؟ تو کیا مطلب ہے؟ جنت کے جتنے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہوگا کہ باپ کو دھکا دیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا؟ کیا یہ چیز آتی ہے مائنڈ میں؟ نو، باپ کے جنت کے دروازے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کی رضا کو سامنے رکھو، اپنے باپ کو ناراض نہ کرو، اپنے باپ کی نافرمانی مت کرو کہ وہ تم سے روٹھ جائے۔ اور دیکھو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی دشمن آتا ہے اور وہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس دشمن کو یا تو گھر میں آنے دیں یا نہ آنے دیں۔ تو جب آپ سے دشمنی کرے گا، جب آپ اس سے ناراض ہوں گے یا وہ آپ سے ناراض ہوگا یا آپ کی آپس میں نہیں بنے گی، تو ڈیفینیٹلی دروازے آپ کا گھر ہے، آپ کا دروازہ ہے، آپ کے پاس ہولڈ ہے، اختیار ہے کہ اس بندے کو اندر آنے دو یا نہیں دو۔ تو اس سینس میں کہا گیا ہے کہ جب تم اپنے والد کو ناراض کرو گے تو یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ تم سے ناراضی کا اظہار کیے تم کر لے اور تمہارے لیے جنت کے دروازہ نہ کھلے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اگر تم اسے خوش رکھو گے، اس کی خدمت کرو گے، اسے راضی رکھو گے، تو کل کو یہ باپ جنت کی انٹرسٹ کی وجہ بنے گا آپ کا۔ ہم اللہ سے اس قدر مایوس ہو چکے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پتہ ہوتی، اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا پتہ ہوتا، اگر ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی زندگیوں کے بارے میں پتہ ہوتا، تو یہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ میرا فلانا کام نہیں ہوا، میری فلانی دعا قبول نہیں ہوئی، میں کب سے دعا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، مجھے یہ حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ شیطان کے ایک وسوسے ہیں جس سے انسان کو اللہ سے دور کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے جن گناہوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، جہنم کی آگ میں اضافہ کیا، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے اور ہماری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ، جن اعمال کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے، اے اللہ ان اعمال کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ، جن نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر ان کو پورا کرتے کرتے اے اللہ تجھے ناراض کر دیا، اے اللہ ایسے نفس کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں، یا رب ہمارے نفس کی اصلاح کر دے، ہمیں ایسے نفس کے
حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ کرنا۔ یا رب کریم ہمیں گناہوں سے، گناہوں کی نحوست سے، گناہ کرنے کے بعد جو دل پر تیری جانب سے مہر لگتی ہے، اے اللہ ان سب حالات و واقعات اور کیفیات سے بچا۔ یا رب کریم ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما۔ یا رب کریم ہمارے گھر والوں کو اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں آپ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو اے اللہ دین اور آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کے اصولوں میں اسلام کو بہترین اصول بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کی خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش تجھے راضی کرنا بن جائے۔ اے اللہ یہ دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو خود بدل نہیں سکتے۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یا رب کریم ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اطاعت کی طرف پھیرنے کے بعد اسے گمراہی کی طرف نہ پھیرنا۔ اے اللہ فرما برداری کی طرف پھیرنے کے بعد اسے نافرمانی کی طرف نہ پھیرنا۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں اور جو گمراہیوں میں ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اے اللہ تیری نافرمانیوں کی روش، تیری نافرمانیوں کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے، اے رب کریم ان کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کی اصلاح کرنے کی توفیق آپ ان کو دے دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آخرت کے لیے ایک توشہ بنا دے۔ اے اللہ اگر ہمارے اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں تو اے اللہ ہم اس بڑے چھوٹے عمل کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کو طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کو طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے اسلام کے اصولوں پر، ان کے قانون کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے، اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص بغیر دیکھے تجھ پر ایمان لاتا ہے تو تو اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب اس ایمان والے سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور گناہوں کے بعد وہ شرمندگی سے اور احساس کر کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہم اعمال نہیں کر پا رہے، اے اللہ جب آپ ان کو معاف کر لیں گے تو ہم بہت نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ہماری غلطی کوتاہیوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔